لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بھارت اور امریکہ کے تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں، اس لیے کیونکہ ایک سب سے بڑا اسلحہ بیچنے والا اور ایک سب سے بڑا اسلحہ خریدنے والا ہے، اور امریکہ نے پاکستان کے حوالے سے ایک اور ڈیمانڈ کر ڈالی تھی، اور وہ ڈیمانڈ اکثر ہی چلتی آ رہی تھی کہ ڈو مور، اور ڈو مور کے چکر میں فوجی امداد بند کر دی۔ تنویر صاحب، یہ فوجی امداد تو ہم لوگ تو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، دہشت گردی کے اندر سب سے زیادہ افیکٹڈ ہم ہیں، پھر ڈو مور کا مطالبہ بھی سنیں اور امداد بھی بند ہو رہی۔ بنیادی طور پہ ہم کرائے کے قاتل نہیں ہیں کہ پیسے لے کے جو ہے کسی کی مرضی کے خلاف جو ہے مرضی کے مطابق جو ہے کام کریں۔ یہ جو پیسے امریکہ دیتا ہے امریکہ کے لوگوں کی ٹیکس منی ہے، اس کے ساتھ شرائط وابستہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ امریکہ پیسے بھی دیتا رہے، ہم مرضی بھی اپنی کریں گے، پالیسیاں بھی اپنی چلائیں گے اور اپنے طریقے سے معاملات کریں گے تو ایسا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ امریکہ نے اس بجٹ میں $1 بلین کے قریب رکھے تھے پاکستان کی فوجی امداد کے لیے۔ $70 کروڑ جو ہیں وہ پہلے مل چکے ہیں، کوئی 30-35 کروڑ جو ہیں وہ باقی تھے۔ اس کے لیے شرط لگائی گئی تھی کہ امریکن جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کریں گے کہ پاکستان جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ کارروائیاں کر رہا ہے، حقانی نیٹ ورک کے خلاف کر رہا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا، یہ امداد روک لی گئی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو یہ جنگ ہے دہشت گردی کی، یہ اس معاملے سے متاثر ہو سکتی ہے۔ یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ امریکہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ رہا ہے، اس سے جو پاکستان کے اندر کوششیں ہو رہی ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے یہ متاثر ہو سکتی ہیں۔ ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے، دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایک اور طرح کی سوچ ہے، امریکی ایک دوسری طرح سے سوچ رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ عالمی ٹھیک ہے، یہی سے بات سٹارٹ کرتے ہیں، عالمی برادری کی بات کریں۔ حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویری ویل نون تجزیہ کار۔ بہت شکریہ حسن عسکری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ حسن عسکری صاحب، یہ پاکستان کی امداد روک دینا امریکہ کی جانب سے، بھارت سے بھی کشیدگی بڑھے ہونا، یہ کیا چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں؟ یہ امریکہ ڈو مور کے مطالبے کب بند کرے گا؟ دیکھیے امریکہ کا یہ پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً جو اکنامک اسسٹنس ہے یا ملٹری سیلز ہیں ان کو سیاسی مقاصد کے لیے امریکہ استعمال کرتا ہے، اور یہ جو لیٹسٹ فیصلہ ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ بیسک ڈفرنس پاکستان میں اور امریکہ میں یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ٹیررزم کے جو اقدامات کیے جائیں ان کی ترجیحات کا فیصلہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہوگا، جبکہ پاکستان جو کہ ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور یہ گول امریکہ کے ساتھ شیئر ہوتا ہے، لیکن جو اس کے لیے طریقہ کار پاکستان استعمال کرے گا وہ یہاں کے مخصوص حالات، مخصوص ضروریات کے حوالے سے پاکستان فیصلے کرتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تفصیلی فیصلے ہوتے ہیں ان میں یہ ڈفرنس ہے، اور چونکہ امریکہ کے پاس ایڈ کا ایک لیوریج موجود ہے اس کو وہ سیاسی بنیادوں پر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ حسن عسکری صاحب کائنڈلی یہ فرمائیں کہ جب سلالہ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا اور ہمارے 27 فوجی شہید کیے تھے 27 نومبر 2011 کو، ہم نے 8 مہینے امریکہ کی گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن جو ہے اس کو ہم نے روکا تھا، اور جب تک انہوں نے تھوڑا بہت ریگریٹ نہیں کیا اور they did not come to their senses۔ ایک تو وہ، اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا $30 کروڑ نے روک لیا کہ یہ آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ہم سرٹیفائی نہیں کر سکتے ان کے سیکرٹری ڈیفنس ٹو دی پینٹاگن۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ وقت نہیں آگے کہ ہم انہیں کہیں کہ جناب یو کیپ دس چینج، تھینک یو ویری مچ، یہ پیسہ کوئی آپ ہمیں امداد نہیں دے رہے، یہ تو ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہمارا پیسہ ہے فور جو ہم آپ کو یہ ایئر سپیس استعمال کرنے کے، راہداری کی چارجز اور اس کے علاوہ جو ہمارے اب تک ایکسپینڈیچر وار آن ٹیرر میں، اگر یہ کوئی ایڈ تو نہیں آپ کی طرف سے، تو آپ کے خیال میں ہمارا اس پہ رسپانس کیا ہونا چاہیے امریکنز کو؟ دیکھیے اس میں پاکستان کا رسپانس بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، اور امریکہ اس سچویشن کو اس لیے ایکسپلائٹ کرتا ہے کہ جب بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، پاکستان کی جو حکومتیں ہیں ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی انرجی لگاتی ہیں، نہ کہ اس رشتے سے، اس تعلق سے جان چھڑوانے کے لیے۔ چونکہ یہ ایک خاص پیٹرن بنا ہوا ہے، امریکہ کو معلوم ہے کہ یہ پیٹرن یہی رہے گا، پاکستان ایڈ کے لیے چکر لگائے گا تو وہ پھر ایکسپلائٹ کرتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی سی خود مختاری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو $300 ملین نہیں ملیں گے تو پاکستان اس سے کوئی قریب نہیں ہو جائے گا، اور ایک سٹینڈ لے کر بات واضح انداز میں کہنی چاہیے کہ اگر یہی رویہ ہے تو ہمیں آپ کی اسسٹنس کی ضرورت نہیں۔ بالکل عسکری صاحب براہ کرم یہ بتائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں
امریکہ کے اوپر پاکستان کی ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے. ہماری ملٹری امداد جو کا معاملہ ہے, دوسری امداد کی بات کر لیجئے, اقتصادی تعلقات کی بات کر لیجئے. اب چین ایک نئے کردار کے طور پہ پاکستان کی فارن پالیسی میں اہمیت حاصل کر رہا ہے. کیا امریکہ کو اگنور کر کے ہم پاکستان کے معاملات جو ہیں اس کو بہتر انداز میں موجودہ حالات میں چلا سکتے ہیں؟ یہ بہتر ہوگا کہ امریکیوں کو جو ہے بالکل سائیڈ لائن پہ کر کے کچھ پلان کیا جائے؟ دیکھیے, سبسٹیٹیوشن کی پالیسی تو کام نہیں کرتی. سبسٹیٹیوشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. چائنا کی بہت اہمیت ہے, بہت سی چیزوں کے اندر ہے. دوسری طرف یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ امریکہ سے آپ لڑائی کریں. ہاں, یہ ضرور ہے کہ ایک آزاد ملک کی حیثیت سے برابری کی بنیاد پہ گفتگو کر کے اپنے مطالبات جو ہیں وہ پیش کریں. تھوڑا سا استحکام سے, تھوڑا سا صبر سے اگر پاکستان کام لے تو میرا خیال ہے بہتر نتائج مل سکتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کی پہلی ترجیح اس سٹیج پہ یہ ہونی چاہیے کہ اندرونی طور پر اقتصادیات کو مضبوط کیا جائے, کیونکہ پاکستان کی بہت سی مجبوریاں کمزور اقتصادیات کی وجہ سے ہیں. بالکل حسن عسکری صاحب, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں شو میں پاکستان کی بہت ساری مجبوریاں کمزور اقتصادیات سے ہیں, اور اقتصادی طور پر اگر پاکستان مستحکم ہو جائے تو ہمیں تھی کہ امریکن جو ڈیفنس منسٹر ہیں وہ ایک سرٹیفکیٹ جاری کریں گے کہ پاکستان جو ہے یہ دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ کارروائیاں کر رہا ہے, حقانی نیٹ ورک کے خلاف کر رہا ہے. وہ سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا, یہ امداد روک لی گئی ہے. دیکھیے, بات یہ ہے کہ جو یہ جنگ ہے دہشت گردی کی, یہ اس معاملے سے متاثر ہو سکتی ہے. یہ ایک نقطہ نظر ہے کہ امریکہ اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ رہا ہے. اس سے جو پاکستان کے اندر کوششیں ہو رہی ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے, یہ متاثر ہو سکتی ہیں. ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے. دیکھیے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں. پاکستان میں ایک اور طرح کی سوچ ہے, امریکی ایک دوسری طرح سے سوچ رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ عالمی ٹھیک ہے, یہی سے بات سٹارٹ کرتے ہیں, عالمی برادری کی بات کر رہے ہیں. حسن عسکری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ویری ویل نون تجزیہ کار. بہت شکریہ حسن عسکری صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. حسن عسکری صاحب, یہ پاکستان کی امداد روک دینا امریکہ کی جانب سے, بھارت سے بھی کشیدگی بڑھے ہونا, یہ کیا چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں؟ یہ امریکہ ڈوم اور کے مطالبے کب بند کرے گا؟ دیکھیے, امریکہ کا یہ پہلا موقع نہیں ہے, بلکہ اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً جو اکنامک اسسٹنس ہے یا ملٹری سیلز ہیں ان کو سیاسی مقاصد کے لیے امریکہ استعمال کرتا ہے. اور یہ جو لیٹسٹ فیصلہ ہے یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے, کیونکہ بیسک ڈفرنس پاکستان میں اور امریکہ میں یہ ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ٹیررزم کے جو اقدامات کیے جائیں ان کی ترجیحات کا فیصلہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ہوگا, جبکہ پاکستان جو کہ ٹیررزم کو ختم کرنا چاہتا ہے اور یہ گول امریکہ کے ساتھ شیئر ہوتا ہے, لیکن جو اس کے لیے طریقہ کار پاکستان استعمال کرے گا وہ یہاں کے مخصوص حالات, مخصوص ضروریات کے حوالے سے پاکستان فیصلے کرتا ہے, جس کی وجہ سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تفصیلی فیصلے ہوتے ہیں ان میں یہ ڈفرنس ہے. اور چونکہ امریکہ کے پاس ایڈ کا ایک لیوریج موجود ہے, اس کو وہ سیاسی بنیادوں پر اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے پاکستان کے امریکہ اس سچویشن کو اس لیے ایکسپلوئٹ کرتا ہے کہ جب بھی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے, پاکستان کی جو حکومتیں ہیں ان تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے اپنی انرجی لگاتی ہیں, نہ کہ اس رشتے سے, اس تعلق سے جان چھڑوانے کے لیے. چونکہ یہ ایک خاص پیٹرن بنا ہوا ہے, امریکہ کو معلوم ہے کہ یہ پیٹرن یہی رہے گا, پاکستان ایڈ کے لیے چکر لگائے گا تو وہ پھر ایکسپلوئٹ کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی سی خود مختاری کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے. اگر آپ کو $300 ملین نہیں ملیں گے تو پاکستان اس سے کوئی قریب نہیں ہو جائے گا, اور ایک سٹینڈ لے کر بات واضح انداز میں کہنی چاہیے کہ اگر یہی رویہ ہے تو ہمیں آپ کی اسسٹنس کی ضرورت نہیں. بالکل. عسکری صاحب, براہ کرم یہ بتائیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی فارن پالیسی میں امریکہ کے اوپر پاکستان کی ڈیپینڈنس بہت زیادہ ہے, ہماری ملٹری امداد خلاف استعمال کرتا ہے. حسن عسکری صاحب, کائنڈلی یہ فرمائیں کہ جب سلالہ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا اور ہمارے 27 فوجی شہید کیے تھے 27 نومبر 2011 کو, ہم نے 8 مہینے امریکہ کی گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن جو ہے اس کو ہم نے روکا تھا, اور جب تک انہوں نے تھوڑا بہت ریگریٹ نہیں کیا اور they did not come to their senses. ایک تو وہ. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا $30 کروڑ نے روک لیا کہ جی آپ حقانی نیٹ ورک کے خلاف ہم سرٹیفائی نہیں کر سکتے ان کے سیکرٹری ڈیفنس نے ٹو دی پینٹاگن.
मुझे आप ये बताएं कि वक्त नहीं आगे कि हम उन्हें कहें कि जनाब यू कीप दिस चेंज, थैंक यू वेरी मच, ये पैसा कोई आप हमें इमदाद नहीं दे रहे, ये तो हमारा हक बनता है, ये हमारा पैसा है फॉर जो हम आपको ये एयर स्पेस इस्तेमाल करने के, राहदारी की चार्जेस और उसके अलावा जो हमारे अपने एक्सपेंडिचर वॉर ऑन टेरर में, अगर ये कोई एड तो नहीं आपकी तरफ से, तो आपके ख्याल में हमारा इस पर रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए अमेरिकन को? देखिए, इसमें पाकिस्तान का रिस्पॉन्स बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए और लेकिन एट द सेम टाइम भारत और अमेरिका के ताल्लुकात बहुत अच्छे हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक सबसे बड़ा असलहा बेचने वाला और एक सबसे बड़ा असलहा खरीदने वाला है। और अमेरिका ने पाकिस्तान के हवाले से एक और डिमांड कर डाली थी, और वो डिमांड अक्सर ही चलती आ रही थी कि डू मोर, और डू मोर के चक्कर में फौजी इमदाद बंद कर दी। तनवीर साहब, ये फौजी इमदाद तो हम लोग तो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं, दहशतगर्दी के अंदर सबसे ज्यादा अफेक्टेड हम हैं, फिर डू मोर का मुतालबा भी सुने और इमदाद भी बंद हो रही। बुनियादी तौर पे हम किराए के कातिल नहीं हैं कि पैसे लेके जो है किसी की मर्जी के खिलाफ जो है मर्जी के मुताबिक जो है काम करें। जी। ये जो पैसे अमेरिका देता है, अमेरिका के लोगों की टैक्स मनी है, उसके साथ शराइत वाबस्ता होती हैं। अगर हम ये कहें कि अमेरिका पैसे भी देता रहे, हम मर्जी भी अपनी करेंगे, पॉलिसियाँ भी अपनी चलाएंगे और अपने तरीके से मामलात करेंगे, तो ऐसा ज़रा मुश्किल हो जाएगा। अमेरिका ने इस बजट में $1 बिलियन के करीब रखे थे पाकिस्तान की फौजी इमदाद के लिए। 70 करोड़ डॉलर जो हैं वो पहले मिल चुके हैं, कोई 30-35 करोड़ डॉलर जो हैं वो बाकी थे। उसके लिए शर्त लगाई गई